جب بھی ہم سیمنری ٹریننگ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو کمٹ کرتے ہیں کہ ہم نے خداوند کی خدمت کرنا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خداوند کی خدمت میں بہت سارے اسپیکٹس ہوتے ہیں، بہت سارے پہلو ہوتے ہیں۔ خداوند کی خدمت ہم کلیسیا کی گلابانی کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں، اور کلیسیا کو وزیٹیشن دیتے ہیں، کلیسیا کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ہماری پاسبانی خدمت کا ایک حصہ ہے۔ لیکن ہمیں کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاسبانی کا جو پہلا حصہ اور پہلی ذمہ داری ہے وہ خداوند کے کلام کی منادی ہے، کیونکہ پاسبان تیار ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ خداوند کے کلام کی منادی کریں۔ اور اگر ہم کلیسیائی دیگر ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور ان کو کلام کی خوشخبری نہیں دیتے، کلام نہیں سناتے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ بھول رہے ہیں۔ اور اس لیے لاہور ایونجیلیکل منسٹریز کی جو مین ہمارا فوکس ہے وہ خداوند کے کلام کی صحیح سمجھ ہے، اور صحیح سمجھنے کے بعد صحیح سمجھانے کی قدرت ہم خداوند سے مانگتے ہیں۔ اور اس طرح سے ہمیں یہ خداوند نے برکت دی ہے کہ ہم اس فورم سے خداوند کے کلام کی منادی کر سکیں۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے خداوند کے کلام کا پرچار کرنا ہے، پریچنگ کرنی ہے، تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم میسنجر ہوتے ہیں، میسج نہیں ہوتے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم میسنجر ہوتے ہیں، ہم میسج نہیں ہوتے۔ میسج ہمیشہ خداوند یسوع مسیح ہوتا ہے۔ ہم جب خدا کے کلام کی خدمت شروع کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کے کلام کی نوکری ہے، یعنی میں خدا کے کلام کا غلام بن جاتا ہوں، نوکر بن جاتا ہوں۔ اور اگر آپ خدا کے کلام کے نوکر بن کر خدا کے کلام کی خدمت نہیں کر رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اتھارٹی کو استعمال کر رہے ہیں، خدا کے کلام کی اتھارٹی کو استعمال نہیں کر رہے۔ اس لیے ہماری جو کوشش ہوتی ہے اور ہماری لاہور ایونجیلیکل منسٹری کا جو فوکس ہے وہ خداوند کے کلام کی ایکسپوزیشن ہے، ہاؤ ٹو ایکسپاؤنڈ دا ورڈ آف گاڈ۔ ہم نے خداوند کے کلام کی تفسیر کیسے کرنی ہے، کیونکہ خداوند کے کلام کی تفسیر کرنا ہی ہماری بہترین خدمت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب خداوند کے کلام کا رول انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اور خاندانی طور پر ہمارے اوپر ہوتا ہے تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ خود بخود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ کلیسیائی انتظام کرنا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن بہت سارے انتظامات خود بخود ہی حل ہو جاتے ہیں جب ہم اول درجہ خدا کے کلام کو دیتے ہیں۔ کیونکہ کسی نے کہا ہے کہ پریچر از اے ڈیوٹی باؤنڈ ٹو دا ٹیکسٹ، کہ جو پریچر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکسٹ کے کنٹرول میں رہے، بائبل کے حوالے کے نیچے رہے۔ جو پریچر ٹیکسٹ کو کنٹرول کر لیتے ہیں وہ خدا کے کلام کے خادم نہیں ہوتے۔ جو ٹیکسٹ پریچر کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ صحیح کلام کا پرچار کرنے والا خادم ہوتا ہے۔ اب جب ہم خداوند کے کلام کو پریچ کرتے ہیں تو پریچر کے ذہن میں ہمیشہ 3 مقصد ہونے چاہیے۔ 3 مقصد جو ہیں، ایمز جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ جب بھی آپ پلپٹ پہ آتے ہیں، جب بھی آپ خداوند کے کلام کا پرچار شروع کرتے ہیں تو 3 ایمز ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ پہلا مقصد یہ ہے
to humble the sinner. To humble the sinner. یعنی اپنی جماعت میں آپ نے اپنے خدا کے کلام کے وسیلے سے جو خداوند نے آپ کو دیا ہے، آپ نے ہر اس شخص کو ریئلائز کروانا ہے کہ آج ہی توبہ کا دن ہے۔ تو ہمبل دا سنر سے مراد یہ ہے کہ گناہگار جو ہے آپ کی پریچنگ سے اتنا تائب ہو جائے کہ وہ فیصلہ کر کے گھر جائے۔ یہ آپ کا پہلا مقصد ہونا چاہیے۔ جب آپ خداوند کے کلام کی منادی کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے کلیسیا کے لوگوں کو ہمبل کریں تاکہ وہ تائب اور تابع دار دل سے خداوند کے کلام کو قبول کر سکیں۔ یہ پہلا مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ پیرالل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کلیسیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو توبہ کی ضرورت ہے، وہ آپ کے کلام سے توبہ کریں گے، لیکن آپ کی کلیسیا میں ایماندار بھی شامل ہیں، سو اگر آپ ایمانداروں کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں دے رہے، پھر بھی ہم کچھ مس کر رہے ہیں۔ To humble the sinner and to strengthen the believers. ہم گناہگاروں کو ہمبل کرتے ہیں اور ایمانداروں کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ پہلا مقصد ہے ہماری پریچنگ کا، کہ جب ہم پریچنگ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کی کلیسیا میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جنہوں نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، اور دوسری قسم وہ ہے جو ایماندار ہیں، خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے وہ روحانی منع مانگتے ہیں، روحانی خوراک مانگتے ہیں۔ سو یہ پہلا مقصد ہے کہ اگر آپ نے اپنی کلیسیا میں سینرز کو ہمبل نہیں کیا اور بلیورز کو فیڈ نہیں کیا تو آپ کی وہ پریچنگ ضائع ہو جائے گی، کیونکہ ایسے تو فضول قسم کی پریچنگ ہوگی اگر اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ دوسرا بڑا مقصد جو ہماری پریچنگ کا ہونا چاہیے، ٹو ایگزالٹ دا سیویئر۔ آپ کی پریچنگ میں کسی کی نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی پریچنگ میں سیلف پریزنٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی پریچنگ میں صرف اور صرف سیویئر کو ایگزلٹیشن ملنی چاہیے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا نام بلند و بالا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی پریچنگ سے خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال نہیں ملا تو آپ کی پریچنگ ضائع ہو گئی ہے، فضول ہو گئی ہے، اس لیے کہ آپ نے خداوند یسوع مسیح کے بہاف پر کھڑے ہو کر آپ نے اس کا کلام سنایا ہے، اور اگر آپ کے نام کو جلال ملا ہے یا آپ کے اسٹیٹس کو جلال ملا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کلام کی خدمت نہیں کی، کیونکہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کے نام کو بلند و بالا نہیں کیا۔ ٹو ہمبل دا سنر اینڈ ٹو ایگزالٹ دا سیویئر، یہ دو مقاصد ہیں جو میں نے بتائے ہیں۔ تیسرا مقصد جو ہے وہ ہماری پریچنگ کا یہ ہونا چاہیے، ٹو پروموٹ دا ہولینس، کہ ہم اپنی کلیسیا میں پاکیزگی کے عمل کو مضبوط کریں، کیونکہ پاکیزگی جو ہے یہ سائن اینڈ سمبل آف کرسچینٹی ہے۔ ہم ایماندار تو ضرور ہیں، ہم بلیورز ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ مانتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی میں اور اپنی کلیسیائی زندگی میں ہولینس کو پروموٹ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے سرمن کے مقاصد کو حاصل نہیں کیا۔ سو جب بھی آپ پلپٹ پر آئیں آپ کو تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ٹو ہمبل دا سنر اینڈ اسٹرینتھننگ دا بلیورز، نمبر 1۔
नंबर 2, टू एग्जॉल्ट द सेवियर, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले हमारी प्रीचिंग के वसीले से। और नंबर 3, टू प्रमोट द होलीनेस, कि हम कलीसियाओं में खुदा के मेयार की पाकीज़गी को मुतारफ़ करा सकें और उसको इस्टेब्लिश कर सकें अपनी कलीसियाओं में। चार्ल्स सिमियन एक बहुत बड़ा मुफस्सर है। उसने 3 किस्म की प्रीचिंग बताई है कि पास्टर्स हजरात 3 किस्म की प्रीचिंग करते हैं, और मैंने इसको बड़ा एंजॉय किया जब मैं इसको पढ़ रहा था। और जब हम प्रीचिंग करते हैं तो लाजमी है कि हम अपनी प्रीचिंग का तज्जिया करें कि मैं प्रीचिंग कौन सी कर रहा हूं। चार्ल्स सिमियन ये कहता है कि हम 3 किस्म की प्रीचिंग करते हैं। नंबर 1 प्रीचिंग ये है इम्प्रेशनिस्टिक प्रीचिंग। इम्प्रेशनिस्टिक प्रीचिंग ये वो प्रीचिंग है जिससे हम अपनी कलीसियाओं को खुश करते हैं। पीपल प्लीजिंग प्रीचिंग, पीपल प्लीजिंग प्रीचिंग, यानी ये वो प्रीचिंग है जिससे हम प्रीचिंग करते हुए अपनी कलीसिया का ख्याल रखते हैं कि कहीं मेरे इस जुमले से या मेरे इस हवाले से मेरा कोई एल्डर ना नाराज हो जाए, मेरी कलीसिया में से कोई ख़ानदान ना नाराज हो जाए। या ये भी मकसद होता है कि चलो अगर मैं ये हवाला करता हूँ तो मेरी कलीसिया खुश हो जाएगी और मेरी मंथली इनकम में इजाफा हो जाएगा। सो इसको इम्प्रेशनिस्टिक प्रीचिंग कहते हैं, यानी कलीसियाओं को खुश करने के लिए प्रीचर्स के ऊपर आजमाइश होती है कि वो कलीसियाओं को खुश करने के लिए प्रीचिंग करे या कलीसियाओं को नाराज ना करने के लिए प्रीचिंग का सहारा ले। इस किस्म की प्रीचिंग को चार्ल्स सिमियन रिकमेंड नहीं करते, लेकिन वो ये कहते हैं कि इस किस्म की प्रीचिंग है कि बहुत सारे खुद्दाम जो हैं, खास तौर पर ये जो कांग्रीगेशनल चर्चेस होते हैं या प्रेस्बिटेरियन चर्चेस होते हैं, उनमें ये आजमाइश आ सकती है कि हम अपने एल्डर साहबान को खुश करने के लिए या एल्डर साहबान के ख़ानदानों या कलीसियाओं को खुश करने के लिए हम इम्प्रेशनिस्टिक प्रीचिंग जो है ये करते हैं, जिससे ना तो हम सिनर्स को हम्बल कर सकते हैं, ना ही सेवियर को एग्जॉल्ट कर सकते हैं, और ना ही हम पाकीज़गी प्रमोट कर सकते हैं। मकसद मैंने 3 बताए हैं कि जब हम प्रीचिंग करते हैं तो हमें हम्बल करना है सिनर्स को, एग्जॉल्ट करना है सेवियर को, और प्रमोट करना है होलीनेस को। अगर ये मकसद नहीं है तो हमारी प्रीचिंग भी ज़ीरो है। अब दूसरी किस्म की जो प्रीचिंग पादरी साहबान करते हैं उसको हम कहते हैं inebriated preaching। inebriated preaching, inebriated, inebriated preaching। पहली है impressionistic preaching, दूसरी है inebriated preaching। ये जो preaching है इसमें प्रीचर जो होता है वो हवाले को कंट्रोल कर लेता है और वो अपने ख्यालात और अपनी फिलॉसफीज और अपनापन जो होता है वो बाइबल का सहारा लेकर, जिसको हम इम्पोजिटर्स भी कहते हैं, इम्पोजिटरी प्रीचिंग भी कहते हैं, यानी वो हवाले का सहारा लेकर या बाइबल का सहारा लेकर वो अपने आप को प्रीच कर रहा होता है। उसके अपने सफरनामे बयान हो रहे होते हैं, अपनी कहानियां वो सुनाने में लगा रहता है, अपने खानदानी स्टोरियां सुनाने में लगा रहता है। पुलपट खुदा की जगह है,
پلپٹ جو ہوتا ہے یہ خدا کی جگہ ہوتی ہے، پلپٹ کا وقت خدا کا وقت ہوتا ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں سنا سکتے، اور یہ ان ایبریٹڈ پریچنگ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں اور بائبل کا سہارا لے کر ہم اپنی باتیں سنائے جاتے ہیں، ہم نے کبھی خدا کے کلام کو پریچ نہیں کیا، اس کو ہم ان ایبریٹڈ پریچنگ کہتے ہیں۔ ان کے حوالہ جات بھی ہیں، اگر آپ نے امپریشنسٹک پریچنگ کا حوالہ لینا ہے تو یہ پہلا سیموئل 2 باب 12 سے 21 آیت تک ہے، وہاں پر امپریشنسٹک پریچنگ ہوئی ہے۔ پھر بائبل میں ان ایبریٹڈ پریچنگ کے بارے میں عبرانیوں 3 باب کی 7 آیت میں اور یوحنا 6 باب کی 63 آیت میں اس کا ذکر ہے۔ اب تیسری قسم کی پریچنگ ہے جو پاسبانوں پر ذمہ داری ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انسپائرڈ پریچنگ۔ انسپائرڈ پریچنگ، اور یہ پریچنگ وہ ہوتی ہے جس کا ذکر زبور 119 میں 130 آیت میں، زبور 119 کے 130 آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ سو یہ وہ انسپائرڈ پریچنگ ہے جو خدا کے کلام کے نیچے رہ کر، اس کے کنٹرول میں رہ کر، خدا کے کلام کا خادم بن کر ہم خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں، جیسا کلام کہتا ہے ویسا ہم آگے لوگوں کو میسج دے دیتے ہیں۔ سو اگر ہم پہلی 2 پریچنگز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ معیاری پریچر نہیں ہیں جو بائبل کہتی ہے۔ بائبل انسپائرڈ پریچنگ کو ریکمینڈ کرتی ہے کہ بائبل روح القدس کے نیچے جو سپیکر ہوتے ہیں ان کو بلیس کرتی ہے اور ان کے وسیلے سے خدا کا کلام آگے جاتا ہے۔ یہ پاسبانی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے میں نے پہلے بتایا ہے کہ پاسبان کی ذمہ داری پریچنگ کرنا بھی ہے، کیونکہ ہم آج سے پاسبانی خطوط کا مطالعہ کرنے لگے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ہم پریچنگ سکلز بھی سیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی لیں گے، لیکن جو فائدہ ہمیں ہوگا یہ ہوگا کہ ہم جو خدمت میں ہیں یا خدمت کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ہمیں بطور پاسبان علم ہو جائے گا کہ بطور پاسبان میری انفرادی زندگی کیسی ہونی چاہیے، خاندانی زندگی کیسی ہونی چاہیے، پبلک لائف کیسی ہونی چاہیے، پرائیویٹ لائف کیسی ہونی چاہیے، کلیسیائی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں ہماری زندگی میں امپروو ہوں گی اگر ہم ان خطوط کا مطالعہ کریں گے۔ ہمیں پریچنگ سکلز تو ملیں گی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی ترقی بھی ہوگی۔ سو یہ دونوں چیزیں ریکوائرڈ ہیں، یعنی ہمیں انٹلیکچولی بھی ٹھیک ہونا ہے اور ہمیں اسپرچولی بھی ٹھیک ہونا ہے۔ یہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا ان خطوط کا مطالعہ۔ نئے عہد نامے کی 27 کتابوں میں سے 14 کتابیں جو ہیں وہ ایک شخص کے نام پر منسوب کر دی گئی ہیں، جنہیں خطوط کا نام دیا گیا ہے، اور ان کا رائٹر مقدس پولس رسول ہیں۔ اگر آپ اس کو ساؤل کہیں گے تو یہ اس کا عبرانی نام ہوگا، اگر آپ اس کو پولس کہیں گے تو یہ اس کا یونانی نام ہوگا، اگر آپ اس کو پالوس کہیں گے تو یہ اس کا لاطینی نام ہوگا۔ سو کوئی بھی بولیں گے یہ غلط نہیں ہے، لیکن مقدس پولس رسول کا جو نام پولوس استعمال ہوا ہے یہ پہلی بار اعمال 13 میں سے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے یہ ساؤل تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اعمال 9 میں چینج ہوا ہے، نہیں، یہ ایکٹس 9 میں نہیں،
یہ بیسیکلی پہلی دفعہ پولس جو انٹروڈیوس ہوا ہے اس کا نام وہ ایکٹس 13:9 میں ہوا ہے کہ ساؤل جو پولس کہلاتا ہے، اور پہلی دفعہ اس کو ایڈریس کیا گیا ہے 13:13 میں، اعمال 13:13 میں اس کو پولس، اور اس کے بعد تھرو آؤٹ دا اسکرپچر اس کا نام پولس استعمال کیا گیا ہے۔ 14 کتب جو ہیں وہ اس کے نام پر منسوب ہیں، ان میں سے 10 جو لیٹرز ہیں وہ کلیسیاؤں کے نام لکھے گئے ہیں۔ 10 خطوط جو ہیں اگر عبرانیوں کے خط کو شامل کر لیا جائے تو پھر یہ 10 خطوط جو ہیں یہ مقدس پالوس کے نام سے لکھے گئے ہیں، مختلف کلیسیاؤں کو لکھے گئے ہیں۔ رومن کی کلیسیائیں ہیں، کورنتھ کی کلیسیائیں ہیں، غلطیوں کی کلیسیائیں ہیں، اس طرح سے 10 جو کلیسیائیں ہیں ان کو لکھے گئے ہیں۔ 4 خطوط جو ہیں یہ پرسنل لیٹرز ان کو کہا جاتا ہے، جو ذاتی خطوط ہیں وہ اس نے لکھے ہیں، جن میں سے پہلا تھموتھیوس، دوسرا تھموتھیوس، تیتس کے نام اور فائلمن کے نام، یہ 4 خطوط جو ہیں یہ مقدس پولس رسول نے ذاتی خطوط لکھے، ان کو پرسنل لیٹر کہا جاتا ہے۔ اور یہ پرسنل لیٹر جو ہیں ان میں سے 3 کو ایک گروپ بنا دیا گیا ہے، یعنی فائلمن کو چھوڑ کر 3 کو ایک گروپ بنا دیا گیا ہے جسے ہم پاسمانی خطوط کہتے ہیں، کیونکہ فائلمن کیونکہ پاسمان نہیں ہے، وہ ایک مسئلہ تھا انسمس کا جس کو سیٹل کرنے کے لیے مقدس پولس رسول نے قید میں سے خط لکھا فائلمن کے نام، انسمس کے ایشو کو سیٹل کرنے کے لیے، لہٰذا اس کو نکال کے جو 3 خطوط ہیں، یعنی تھموتھیوس کا پہلا خط اور پھر تھموتھیوس کا دوسرا خط اور تیتس کا جو خط ہے، یہ 3 خطوط جو ہیں یہ پاسمانی خطوط کا نام دیا گیا ہے۔ مقدس پولس رسول اپنی زمینی خدمت میں وہ 2 دفعہ انجیل کی بشارت کے لیے مقید ہوئے ہیں، یعنی جیل میں گئے ہیں۔ ان کے جیل میں جانے کی جو ایگزیکٹ تاریخیں ہیں وہ تو علم نہیں ہے، لیکن اندازہ ہمیں ضرور ہے، کیونکہ ان کی جو موت ہے وہ تقریباً 67 میں ہوئی ہے۔ مقدس پولس رسول کو نیرو بادشاہ نے بیہیڈڈ کروا دیا تھا، اس کو مروا دیا تھا۔ نیرو بادشاہ بذات خود 68 عیسوی میں، یعنی 68 AD میں اس نے خودکشی کر لی تھی۔ نیرو بادشاہ نے خودکشی کر لی تھی 68 میں، تو اس سے پہلے اس نے پولس رسول کو قتل کروا دیا تھا۔ اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر یہ 2 سال کا عرصہ تھا تو پھر یہ 65 میں دوسری قید اس کی شروع ہوئی ہے، اور پھر بیچ میں 2 سال کا اس کو فری عرصہ ملا ہے جس میں اس نے 2 خطوط لکھے ہیں۔ پہلا خط اس نے تھموتھیوس کے نام لکھا ہے، اور یہ اس وقت لکھا ہے جو جب پہلی قید کے بعد پولس رسول کو رہا کر دیا گیا تھا۔ یعنی اگر پولس رسول نے 65 سے لے کر 67 تک 67 تک اگر دوسری قید گزاری ہے جس میں وہ خداوند کے پاس چلے گئے ہیں، اس سے بیچ میں اگر 2 سال نکال دیں تو 63 ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 61 سے 63 تک اس کی پہلی قید تصور کی جاتی ہے، یعنی 61 سے 63 تک اس کی پہلی قید ہے جس میں اس نے مختلف خطوط لکھے ہیں جو کلیسیاؤں کے نام لکھے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد 2 سال کا جو عرصہ تھا اس میں دوبارہ ایونجلزم کیا ہے، اور اس ایونجلزم میں خاص فوکس جو رہا ہے وہ تھموتھیوس کو اور تیتس کو ٹریننگ دینے کا رہا ہے، اور اس لیے اس عرصے میں اس نے تھموتھیوس کو پہلا خط لکھا ہے اور پھر تیتس کو خط لکھا ہے، اور پھر قید میں جانے کے بعد
اس نے تimotheus کو دوسرا خط لکھا ہے. یہ ترتیب ہے. پہلے اس نے تimotheus کو پہلا خط لکھا, پھر اس کے بعد تیتس کا خط آتا ہے, پھر تimotheus کا دوسرا خط آتا ہے. ترتیب کے ساتھ ایسے لکھا گیا تھا, لیکن ہماری جو نیو ٹیسٹامنٹ کینن ہے اس میں یہ ترتیب نہیں دی گئی. اس میں تimotheus کو پہلا اور دوسرا خط بیان کیا گیا ہے, اور پھر اس کے بعد تیتس کا بعد میں لکھا گیا ہے. لیکن اصل میں یہ تimotheus کا پہلا خط اور بعد میں تیتس کا خط لکھا گیا. پھر پولس رسول جیل میں گئے اور انہوں نے پھر دوسرا خط تimotheus کو لکھا تاکہ وہ اپنی آخری ہدایات جو ہے وہ ان کو دے سکے. اس طرح سے ان کی ہم تاریخیں نکالتے ہیں. اب یہ جو پاسبانی خطوط کی جو اصطلاح ہے یہ پاپولر ہو گئی تھی 1703 میں. 1703 میں ڈی این برڈٹ BERDOT ڈی این برڈٹ نے اس کو اسٹیبلش کیا اور استعمال کیا کہ ان تینوں خطوط کو اس نے پاسبانی خطوط کا نام دیا. پھر پال اینٹن 1726 میں اس نے ان خطوط کو پاسبانی خطوط کے نام سے پکارا ہے. اس طرح سے کیونکہ اس میں پاسبانوں کی زندگی کے بارے میں, پاسبانوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں اور کلیسیائی نظم و ضبط کے بارے میں, یہ تین چیزوں پر فوکس ہے یہ جو خط ہے. پاسبانوں کی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں, نمبر 2 ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں, اور نمبر 3 چرچ آرڈر یعنی کلیسیائی نظم و ضبط کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس لیے ان کو پاسبانی خطوط کا درجہ دیا جاتا ہے. پاسبانی خطوط میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ملتی ہیں اگر ہم پولس رسول کے 3 مشنریز جرنیز کا مطالعہ کرتے ہیں. اور اگر آپ ان کا مطالعہ کرنا چاہیں تو مقدس پولس رسول کا پہلا مشنری سفر جو ہے, بشارتی سفر جو ہے, یہ اعمال کی کتاب اس کے 13ویں اور 14ویں باب میں ہے. پھر اس کا دوسرا مشنری سفر جو ہے وہ اعمال 15 باب کی 36ویں آیت سے لے کر 18 باب کی 22ویں آیت تک ہے. پھر اس کے بعد تیسرا مشنری سفر جو ہے وہ 18 باب کی 23ویں آیت سے لے کر 21ویں باب کی 14ویں آیت تک ہے. یہ سفر ہم پڑھیں گے تو ہمیں مل جائے گا. پاسبانی خطوط کے مصنف کے بارے میں بہت ہی کلیئر ہے, کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ شروع ہی ایسے ہوتے ہیں پولس کی طرف سے جو ہمارے منجی خدا اور ہمارے امیدگاہ مسیح یسوع کے حکم سے مسیح یسوع کا رسول ہے. خط کے آغاز میں سے ہی مقدس پولس رسول جو ہیں وہ اپنا نام انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں. جیسے عبرانیوں میں انونیمس ہے, نام نہیں موجود, وہاں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ کس نے لکھا ہے, لیکن اس کے بارے میں بھی بہت سارا علم ہمیں ملتا ہے کہ وہ مقدس پولس رسول نے ہی لکھا ہے. لیکن ان خطوط کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ مقدس پولس رسول نے ہی لکھے ہیں. لیکن مسیحیت کی خوبصورتی یہ ہے کہ مسیحیت پر اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو مسیحیت نے ہمیشہ نقادوں کی رسپیکٹ کی ہے. مسیحیت کبھی بھی جو کرٹکس ہوتے ہیں ان کے اوپر کبھی بھی وہ غصہ نہیں کرتے, کیونکہ مسیحیت نام ہی برداشت کا ہے اور معافی کا ہے. اس لیے کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کر دیا ہے کہ کیا یہ واقعی پولس رسول نے لکھے ہیں. اعتراض کرنے والا جو معترض ہے اس نے 4 چیزوں کا سہارا لیا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے شک ہے کہ یہ مقدس پولس رسول نے نہیں لکھے, جبکہ مقدس پولس رسول نے اپنا نام استعمال کیا ہے لکھنے سے پہلے پولس کی طرف سے. لیکن چلیں
اعتراضات کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہی مسیحیت کی خوبصورتی ہے۔ معترض یہ کہتا ہے کہ جو ہسٹری ہے، تاریخی طور پر، جغرافیائی طور پر جب ہم ان خطوط کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال کی کتاب جو مین سورس ہے پولس رسول کی خدمت کا، اس میں وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ ملتا نہیں ہے کہ تیتس کریتے میں تھا یا تیموتھیوس ایفسس میں تھا، اس قسم کی چیزیں جو اعمال میں نہیں ملتی، لیکن یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں ذکر ہے کہ جب پولس نے تیتس کو خط لکھا تو وہ کریتے میں تھا، اور تیموتھیوس کو لکھا تو وہ ایفسس یعنی افسیوں میں تھا، افسس شہر میں تھا۔ اب اس کا جواب یہ ہے، کیونکہ جسٹیفائی کرنا بھی مسیحی اسکالرز کی ذمہ داری ہوتی ہے، کوئی بھی اعتراض کرے، اس لیے ہم مسیحیت کے اوپر اعتراض لینے سے نہیں گھبراتے، کیونکہ ہمیں کانفیڈنس ہے، ہمیں بھروسہ ہے کہ مسیحیت کے پاس اتنا نالج ہے، اتنے ثبوت ہیں کہ ہم کسی بھی اعتراض کا بڑی آسانی سے جواب دے سکتے ہیں، لہذا ہمیں تمام اعتراضات کو ویلکم کرنا ہے۔ اب اس میں اعمال کی کتاب کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو مشنری سفر کے بعد خدا کا بندہ پولس رسول مقید ہوا ہے، اس کی پہلی قید ہے، اور معترض کو یہ شاید علم نہیں ہے کہ پولس رسول کی پہلی قید اور دوسری قید کے درمیان بھی 2 سال کا عرصہ تھا، جسے بشارتی عرصہ کہا جاتا ہے۔ اب اس عرصے میں مقدس پولس رسول نے ان جگہوں کو بھی وزٹ کیا ہے جن کا ذکر اعمال کی کتاب میں نہیں ہے، جن کا ذکر اگلے خطوط میں ملتا ہے، وہاں اعمال کی کتاب میں نہیں ملتا۔ چلیں، معترض نے سوال کیا ہے، ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب اعتراض کرنے والا ایک اور اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے، اس کو ہم ہسٹوریکل آبجیکشن کہتے ہیں۔ پہلا ہے ہسٹوریکل آبجیکشن، دوسرا ہے ایکلیزیاسٹیکل آبجیکشن، اب جو میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ پہلا اعتراض کیا ہے اعتراض کرنے والے نے ہسٹوریکل آبجیکشن، دوسرا ہے ایکلیزیاسٹیکل آبجیکشن، کلیسیائی اعتراض کیا، وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پہلی صدی میں جب پولس رسول نے یہ خط لکھا تھا تو اس وقت کلیسیائی آفیسز نہیں تھے، بشپ کا آفس نہیں تھا، پریسبیٹری کا آفس نہیں تھا، ڈیکنز کا آفس نہیں تھا، لہذا کلیسیائی نظام کے بارے میں یہاں جو ذکر کیا گیا ہے پہلی صدی میں نہیں تھا، اس لیے مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ کسی اور نے لکھا ہے، یہ شاید 3ری 4تھی 5ویں 6ٹھی صدی میں یہ خط لکھا گیا، کیونکہ اس وقت کلیسیائی نظام جو ہے وہ اپسکپل نظام رائج ہو چکا تھا، شاید اس لیے معترض کہتا ہے کہ یہ خط پولس نے نہیں لکھا، اور اس کا جواب یہ ہے کہ گو کہ اس وقت کلیسیائی نظام نہیں تھا، لیکن اس وقت یہ جو پریسبیٹر ہے، جسے ہم ایلڈر کا ترجمہ کرتے ہیں، اور ڈیکن ہے، ڈیاکنوس ہے، جیسے ہم خادم کا ترجمہ کرتے ہیں، یہ اور ایپسکوپس ہے یعنی بشپ کا جو آفس ہے، یہ انٹرچینجیبل تھے، یہ سارے خدام کے اس میں آتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلی صدی میں یہ انڈیپینڈنٹ آفس نہیں تھے، یہ خدمت کے زمرے میں آتے تھے۔ اس لیے پہلی صدی میں چرچ کا انتظام تو نہیں تھا، لیکن یہ سارے انٹرچینجیبل تھے، اس لیے پولس رسول نے سسٹم کی بات نہیں کی، وہاں پر خادم اور خدمت کی بات کی ہے۔ یہ بھی اعتراض ایسا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہے ڈاکٹرائنل آبجیکشن۔ ڈاکٹرائنل آبجیکشن یعنی مسیحی عقائد کے اعتراضات۔
معترض یہ کہتا ہے کہ ان خطوط میں ڈاکٹرن کم ہے، اس لیے یہ خطوط پالوس کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ پالوس تو ہمیشہ مسیحی عقائد کی بات کرتا ہے۔ اور یہاں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خطوط اس لیے پاسمانی خطوط کہلائے گئے ہیں اور کہلائے جاتے ہیں کیونکہ ان میں ڈاکٹرائنل ایشوز کو زیادہ فوکس نہیں کیا گیا، زیادہ انتظامی چیزوں کو بحال کیا گیا ہے، اس لیے یہ ڈاکٹرائنل فوکس نہیں ہے، یہ آرگنائزیشنز کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ اب ایک بہت بڑا اعتراض ہے جو معترض نے کیا ہے، وہ ہے لنگوسٹک آبجیکشن۔ لنگوسٹک آبجیکشن، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو زبان استعمال ہوئی ہے ان خطوط میں وہ پالوس رسول کی نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والا بڑی خوبصورتی سے لاجیکلی ڈیولپ کر رہا ہے کہ یہ خط پالوس کا نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ اس کی لینگویج جو ہے وہ پالوس رسول کی نہیں ہے۔ اب اس کا جواب سنیں، اس کا جواب کیا ہے؟ ان خطوط کی، تینوں خطوط کی جو وکیبلری ہے، جو ذخیرہ الفاظ ہے ہمارے پاس، وہ 902 الفاظ ہیں۔ 902 الفاظ ہیں جو ان خطوط میں استعمال کیے گئے ہیں، اور 902 الفاظ میں 54 یعنی 54 الفاظ جو ہیں یہ پراپر ناؤن ہیں، یعنی کسی چیز یا کسی شخص یا کسی جگہ کا نام ہے جسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو 54 ہے یہ اسم معرفہ ہیں 902 میں سے۔ 306 الفاظ جو ہیں یہ پالوس رسول کے کسی خط میں نہیں ملتے جو یہاں موجود ہیں۔ پالوس رسول کی جو دیگر لینگویج ہے، الفاظ ہیں، وکیبلری ہے، دوسرے خطوط میں یہ نہیں ملتے، یعنی اس نے یہ نئے لفظ ڈالے ہیں۔ 175 الفاظ ایسے ہیں جو پورے نئے عہد نامے میں نہیں ہیں، صرف ان 3 خطوط میں موجود ہے، یعنی 306 جو الفاظ ہیں، یعنی 306 جو الفاظ ہیں یہ وہ ہیں جو نیو ٹیسٹامنٹ میں موجود ہیں لیکن پالوس رسول کے خطوط میں نہیں ہے، یہاں موجود ہیں۔ 175 الفاظ ایسے ہیں جو نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی نہیں ہیں، اور پھر آخر میں 50 اور ایسے الفاظ ہیں جو کہیں بھی نہیں ملتے سوائے ان خطوط کے۔ سو یہ جو وکیبلری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والا تو ضرور یہ کہتا ہے کہ وکیبلری بھی پالوس کی نہیں ہے، تو پھر یہ خطوط کس نے لکھے ہیں؟ اب یہاں دیکھیں اس کا جواب کیا ہے۔ بہت سٹرونگ قسم کا آبجیکشن ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ پالوس رسول ہمیشہ اپنے سیکریٹری کو استعمال کیا کرتا تھا۔ خط کو لکھانے کے لیے اپنے سیکریٹری کو استعمال، اور مقدس پالوس رسول کا سیکریٹری مقدس لوکا تھے، اور مقدس لوکا کی گریک لینگویج جو ہے وہ تمام گاسپل رائٹر سے بہت زیادہ کوالیفائیڈ ہے، بہت زیادہ اچھی ہے۔ مقدس لوکا کی جو یونانی زبان ہے یہ دیگر گاسپلرز سے زیادہ بہتر ہے۔ اب جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو سیکریٹریز ہوتے تھے مقدس پالوس سے یہ پورا جو سکرپٹ لے لیتے تھے، پھر اس کو ادبی لینگویج میں جا کے خود لکھتے تھے، یعنی ڈکٹیشن وہ لے لیتے تھے، پھر اسی خیال کو خوبصورت رائٹنگ میں تبدیل کرتے تھے، اور سیکریٹریز کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا کہ عبارت کو خوبصورت کرنے کے لیے وہ اپنے علمی جوہر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی سیکریٹری کو اجازت ہوتی ہے، لیکن خیال نہیں بدلا جا سکتا، الفاظ بدلے جا سکتے ہیں
نہیں ڈالے جا سکتے ہیں، خیال نہیں بدلا جا سکتا۔ سو یہاں پولس رسول کے خیالات وہی ہیں جو روح القدس نے اسے دیے ہیں، لیکن اس کا جو لکھاری ہے، جو ڈکٹیشن لیتا ہے، جس نے لکھا ہے وہ مقدس لوکا ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے۔ سو یہ تمام آبجیکشن جو ہیں یہ سیٹل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ڈیٹ اینڈ پلیس، جگہ کہاں سے لکھے ہیں؟ یہ جو پہلا تیموتھیوس کا خط ہے اور تیتس کا خط ہے، یہ مقدونیہ سے لکھے گئے ہیں، میسیڈونیا سے لکھے گئے ہیں۔ مقدس پولس رسول نے 2 خطوط، بلکہ تینوں، ایک جو ہے وہ جیل سے لکھا ہے، جو تیموتھیوس کا دوسرا خط ہے وہ تو جیل سے لکھا ہے براہ راست، کیونکہ وہ ان کا آخری خط ہے ان کی زندگی کا، بلکہ لیکن میسیڈونیا یعنی مقدونیہ سے لکھے گئے ہیں، اور ڈیٹ ان کی خیال یہی کیا جاتا ہے کہ یہ 63 سے 65 تک یہ لکھے گئے ہیں، جو پہلا تیموتھیوس اور پھر اس کے بعد دوسرا تیموتھیوس چھوڑ کر تیتس کے نام جو خط ہے۔ ڈیسٹینیشن، کس کو اور کہاں لکھا گیا خط؟ یہ خطوط جو ہیں، پاسمانی خطوط جو ہیں، یہاں بالکل کلیئر ہے کہ تیتس جو ہے وہ کرتے میں موجود ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ اس میں ہمیں پتہ بھی چل جائے گا، لکھا ہے کہ پولس کی طرف سے خدا کا بندہ اور یسوع مسیح کا رسول ہے، خداوند کے برگزیدوں کے ایمان اور اس کے حق کی پہچان کے مطابق جو دینداری کے موافق اس کی ہمیشہ کی زندگی میں۔ یہاں جو جگہ بتائی گئی وہ کرتے میں، یعنی تیتس جو ہے وہ کرتے میں موجود ہے جب خداوند کے بندہ نے اس کو خط لکھا ہے۔ اب جو تیموتھیوس ہے یہ افسس میں موجود ہے۔ سو میقدونیہ سے کرتے میں اور افسس میں یہ خطوط جو ہیں یہ دونوں لکھے گئے ہیں، اور جب دوسرا خط لکھا گیا ہے تو اس وقت بھی پولس رسول نے افسس میں ہی اس کو خط بھیجا تھا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ ان خط کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو 3 ہمارے ذہن میں مقصد ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ پاسبان کا جو معیار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، معیاری پاسبان کی تصویر یہاں بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد پاسبان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، نمبر 2، اور نمبر 3 میں نے بتایا ہے کہ کلیسیائی نظام کیسے چلانا ہے۔ یہ ان خط کے مضمون ہیں اور اس طرح سے یہ ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ چند چیزیں اس جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر خادموں کی کوالیفیکیشن کے بارے میں، نمبر 2 ان کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں، نمبر 3 لیڈرز کی پروموشن کے بارے میں، نمبر 4 کلیسیائی نظام کے بارے میں، نمبر 5 ڈسپلن، کلیسیائی نظام ڈسپلن کے بارے میں یعنی ڈسائپلشپ کے بارے میں، اور نمبر 4 کہ انفرادی طور پر اور انتظامی طور پر کیا گولز سیٹ کرنے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور پھر نمبر 6 پہ اچھی گورننس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور یہ خطوط ہماری مدد کریں گے پاسبانوں کی جو اپنی اپنی کلیسیاؤں میں کام کر رہے ہیں، اور اس طرح سے وہ خداوند کے کلام کے خادم بنے ہوئے ہیں۔ آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، پہلا تیموتھیوس اس کا 3 باب اور 14 اور 15 آیت۔ یہاں پر اس کا تھیم بیان کیا گیا ہے، یہ تھیم ورس ہے اس کی، پہلا تیموتھیوس 3 باب اس کی 14 اور 15 آیت میں یہاں لکھا ہے کہ میں تیرے پاس جلد آنے کی امید کرنے پر بھی یہ باتیں تجھے اس لیے لکھتا ہوں کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو تو تجھے معلوم ہو جائے کہ خدا کے گھر، یہاں مقصد تھیم بتا دیا گیا ہے، یعنی زندہ خدا کی کلیسیا میں جو حق کا ستون اور بنیاد ہے، کیوں کر بتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ تھیم ہے اس پورے خط کا۔
بتایا گیا ہے کہ میں تیرے پاس جلد آنے کی امید میں ہوں، اور اگر دیر بھی ہو جائے تو تجھے علم ہو جائے کس بات کا؟ کہ خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیا میں جو حق کا ستون اور بنیاد ہے کیوں کر بطور کرنا چاہیے۔ یہاں بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے خدا کے خادم نے خدا کی کلیسیاؤں کو لے کر آگے چلنا ہے۔ اب یہ چند چیزیں ہیں جو ہم نے ایک جنرل خیالات جو ہیں وہ اکٹھے کیے ہیں۔ آئندہ ہم ورس بائی ورس اس کو دیکھیں گے، اس کی آؤٹ لائن میں آج دے کر جاؤں گا تاکہ ہمیں علم ہو کہ ہم آگے کیا کریں گے۔ یہ ایک جنرل خاکہ ہے، پالوس نے لکھا، تیموتھیوس کو لکھا، کہاں سے لکھا، کب لکھا، یہ ساری چیزیں۔ آئیے ہم اس کی سٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں، شماریات دیکھتے ہیں کہ شماریات کیا ہے۔ پہلا تیموتھیوس جو ہے یہ بائبل مقدس میں اس کا جو نمبر ہے کتاب کا، یہ 54 یعنی 54واں نمبر ہے۔ 6 اس کے ابواب ہیں، 113 اس کی آیات ہیں، 2269 اس کے الفاظ ہیں، اور یہ کیلکولیشن گریک لینگویج سے کی جاتی ہے، ترجمے سے نہیں کی جاتی۔ ایک اس میں سوال ہے، 106 تاریخی آیات ہیں، 5 آیات جو ہیں یہ پیشن گوئیوں کی تکمیل کا بیان کرتی ہیں، اور 2 ایسی آیات اس میں پائی جاتی ہیں پہلے تیموتھیوس میں جو ابھی تکمیل تک نہیں پہنچی۔ اسی طرح دوسرے تیموتھیوس کی 4 باب اور اس کی 83 یعنی 83 آیات ہیں۔ ٹائٹس یعنی تیتس کے 3 ابواب ہیں اور 46 آیات ہیں۔ ٹوٹل ہم نے اس کورس میں جو مطالعہ کرنا ہے تینوں کتابوں کا وہ 13 ابواب اور 242 آیات ہیں جن کا ہم نے آئندہ سال میں مطالعہ کرنا ہے۔ جلدی سے ہم پہلا تیموتھیوس کی آؤٹ لائن دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے، کہ ہم کیسے یہ آؤٹ لائن آپ کے پاس جائے گی اور آپ کے پاس رہے گی تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اگلے چند مہینوں میں ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے۔ ہم نے اس کے 19 اسباق بنائے ہیں، یعنی پہلے تیموتھیوس کو ہم 19 اسباق میں کور کر جائیں گے۔ میں نے آؤٹ لائن بنائی ہے اس کی۔ پہلے باب کی پہلی 2 آیات میں ہم آداب و تسلیمات ہیں اس کا مطالعہ کریں گے جو ہمارا اگلا لیسن ہوگا۔ پھر اس کے بعد افسس میں تیموتھیوس کو جو کام دیا گیا ہے، ہمارا دوسرا لیسن ہوگا کہ تیموتھیوس کو جو ذمہ داری افسس میں دی گئی ہے وہ پہلے باب کی 3 سے 11 آیت تک اس کا مطالعہ کریں گے۔ پھر خداوند کی شکر گزاری کی ہے خدا کے بندے نے، پہلے باب کی 12 آیت سے لے کر 17 آیت تک۔ پھر تیموتھیوس کی ذمہ داریوں کا ذکر ہے، پہلے باب کی 18 آیت سے لے کر 20 آیت تک۔ یہ پہلا باب یہاں تمام ہوتا ہے۔ دوسرا اور تیسرا باب جو ہے اس میں جو مین فوکس ہے اس کو بتایا گیا ہے، ورشپ اور کانڈکٹس بتائے گئے ہیں، دعا کے بارے میں تعلیم دی ہے، دوسرے باب کی پہلی 7 آیات۔ مرد و حضرات اور خواتین و حضرات کی بارے میں بتایا گیا ہے، ان کے بارے میں 2 باب کی 8 سے 15 آیت تک۔ بشپ صاحبان کے بارے میں بتایا گیا ہے 3 باب کی پہلی 7 آیات۔ پھر خدام کے بارے میں بتایا گیا ہے 3 باب کی 8 سے 13 آیت تک۔ اور پھر خدا کے معیار کے مطابق زندگی بسر کرنے کا بھید، الہی بھید، 3 باب کی 14 سے 16 آیت تک بتایا گیا ہے۔ پھر 4 باب کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اسیٹسزم ہے، پہلی 5 آیات 4 باب کی، یہ جب ہم تفسیر کریں گے تو ہم بتائیں گے فالس اسیٹسزم ہے۔ پھر سپیریورٹی آف دا اسپرچل ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے 4 باب کی 6 سے 10 آیت تک۔
پھر پاسبانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں چوتھے باب کی 11ویں سے لے کر 16ویں تک، اور پھر 5واں اور 6واں باب ہے۔ 13واں لیسن ہوگا ہمارا دا اولڈ اینڈ دا ینگر، نوجوانوں کے بارے میں اور بزرگوں کے بارے میں تعلیم ہے 5ویں باب کی پہلی 2 آیات میں۔ پھر بیواؤں کے بارے میں تعلیم ہے 5 باب کی 30 سے لے کر 16ویں تک۔ پھر جو ایلڈرز ہیں، بزرگ ہیں، کلیسیائی بزرگ ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے 5 باب کی 17ویں سے 25ویں تک۔ اور غلاموں کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے 6 باب کی پہلی 2 آیات میں۔ اور پھر جو زر پرست، مادیت پرست لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے 6 باب کی 30 سے 10ویں تک۔ اور پھر مقدس پولس رسول نے تیموتھیوس کو ٹیچنگ چارج دے دیا ہے 6 باب کی 11ویں سے 16ویں تک۔ اور پھر کلوزنگ انسٹرکشنز ہیں، خط کا اختتام ہوتا ہے 6 باب کی 17ویں سے لے کر 21ویں آیت تک۔ اور نیچے سب ہیڈنگز ہیں، وہ ہم جب تفسیر کریں گے تو یہ سارا آ جائے گا۔ سو یہ ایک نٹشل میں نے دیا ہے خطوط کا۔ آئندہ لیسن جو ہمارا ہوگا وہ پہلی 2 آیات پر ہوگا، جس میں تسلیمات، آداب و تسلیمات کا ذکر ہے، اور اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے، اور مزید تیموتھیوس اور پولس کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ جو تعارفی لیکچر ہے آپ نے اس کو انجوائے کیا ہے۔ اس کے نوٹس انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں، ہم آپ کو دیں گے تاکہ آپ اپنے گھر میں جا کے مزید اس کا مطالعہ کر سکیں، اور آئندہ سے ہم اس کی پراپر تفسیری مطالعہ میں جائیں گے، اس کا جو پراپر تفسیر ہے اس میں جائیں گے، اور یہ کورس ہمارا پورا سال چلتا رہے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ریگولر ہمیں جوائن کرتے رہیں، چاہے آپ آن لائن ہیں، چاہے آپ حاضری میں ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور ان پاسبانی خطوط کا مطالعہ کرنے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔